سینیانو آج تھوڑا معامر کرنا واسطے ساڑھے سینیانو آج تھوڑا معامر کرنا واسطے مدام دے سخن دینا بہت ہی خوبصورت اور علم و عرفان والی عظیم شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شاہ حضرت پیر سعید احمد شاہ صاحب گجراتی آستانہ عالیہ شہنشاہ ولایت گجرات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق پیر سعید احمد شاہ صاحب گجراتی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھنے تمام حضرات۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، آج کا یہ پروگرام عرس خواجہ شبیر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ 51واں عرس مبارک ہے، منایا جا رہا ہے۔ بارگاہ الہی میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی میری حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور اس عرس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ سامعین محترم، مختلف نشستیں آپ سماعت فرما چکے ہیں اور آج جمعۃ المبارک بھی ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر تک ہم جمعۃ المبارک پڑھیں گے، ایک دو بات عرض کر کے پھر خطبہ جمعۃ المبارک اور پھر اس کے بعد یہ نشست جاری و ساری رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میلاد کا بھی یہ مہینہ ہے، تو عرس ولی بھی ہے۔ مائک چلائیں بھی، مائک دوسرا۔ نعرہ تکبیر، آواز کھولیں، آواز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جناب پیر طریقت پیر دیوان حامد مسعود چشتی صاحب پاک بدن تو تشریف لے کے آئے، دل دی اتھا گرائیاں دنال انہوں نے خوش آمدید۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، آستانہ عالیہ دولت شریف، آستانہ عالیہ دولت شریف، آستانہ عالیہ دولت شریف، پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب بخاری، پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب بخاری، پیر دیوان حامد مسعود چشتی صاحب آستانہ عالیہ پاک وطن شریف، اور دنال آن والے تمام مہمانوں خوش آمدید۔ اتنے بھی مہمان انہوں نے نال آئے تمام لوگ خوش آمدید۔ بیٹھے تشریف رکھیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ آج عرس ولی بھی ہے
اور میلاد نبی بھی ہے۔ تو آج کی نشست جو ہے 51 یعنی 50 سال کے بعد یہ پہلا سال 51واں سال شروع ہو چکا ہے، اور جب 50 کا اندسا ہو جائے تو پھر عرس جو منایا جاتا ہے وہ ایک سلور جوبلی کے انداز میں منایا جاتا ہے۔ اور آپ خوش قسمت ہیں کہ 50 سال سے آپ اور آپ کے بزرگ اس آستانے کے ساتھ منسلک ہیں، اور اس سال ہمارے لیے افسوس کا سال بھی ہے کہ آپ کو معلوم ہے فرانس میں ہمارے اور آپ کے آقا کے خاکے بنائے جا رہے ہیں اظہار آزادی رائے کے تحت۔ کہتے ہیں یہ ان کا حق ہے، یہ ان کی آزادی ہے کہ وہ اپنی آزادی کا اظہار کریں اور خاکے بنائیں، یہ ان کا حق ہے۔ اور جو ہمارے آقا کے خاکے بنائے اس کا سر تن سے جدا کرنا یہ ہمارا حق ہے، ہم دونوں کا حق ہے۔ اور الحمدللہ گستاخ نبی کی ایک سزا، سارے بولو سارے، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، یہ ان کا حق ہے کہ وہ خاکے بنائیں، اور یہ ہمارا دینی فریضہ ہے کہ اس کا سر ہم اڑائیں اور اس کو واصل بالجہنم کرائیں۔ اپنا اپنا حق ہے، اور میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا حق ہے۔ اس نے فرما دیا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام نامی اسم گرامی ایسا ہے کہ جس کا معنی ہے تعریف کیا گیا، یعنی آپ کو کسی تعریف کی ضرورت نہیں، آپ کی تعریف کرنے والا خود خدا ہے۔ فرما دیا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور محمد کا معنی ہے تعریف کیا گیا۔ جب کفار مکہ نے سرکار کی شان میں نازیبا کلمات کہے تو صحابہ کرام کا دل رنجیدہ ہوا، بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، کفار جو ہیں آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا ان کی گستاخیوں سے کیا بنتا ہے؟ مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد بنا کر بھیجا، اور محمد کا معنی ہے تعریف کیا گیا۔ میری شان میں گستاخیاں بھی کرتے ہیں اور مجھے محمد بھی کہتے ہیں۔ جب کفار مکہ کو پتہ چلا تو انہوں نے نعوذ باللہ آپ کو مذمم کہنا شروع کر دیا۔ مذمم کا معنی ہے برائی کیا گیا۔ صحابہ کرام کو پتہ چلا، بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، انہوں نے مذمم کہنا شروع کر دیا۔ تو میرے آقا مسکرائے، فرمایا ان کا مذمم کوئی اور ہوگا، مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد بنا کر دیا۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے، نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ مٹ کے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور افانا اللہ کا ذکر رکھا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے بول ہے بالا تیرا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ سرکار کا میلاد مناتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو سیرت مناتے ہیں، سیرت کانفرنس۔ یاد رکھیے
سیرت کو اپنایا جاتا ہے، سیرت کو اپنایا جاتا ہے اور میلاد کو منایا جاتا ہے۔ آپ خوش قسمت ہے کہ سرکار کا میلاد منا رہے ہیں، آپ کی اطاعت بھی لازمی ہے اور آپ کی محبت بھی لازمی ہے۔ ماں اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کرتی ہے تو کہتے ہیں دلیل، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میلاد کا منانا یہ محبت کا تقاضا ہے، اور سیرت کا اپنانا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ تو خوش قسمت ہے آپ لوگ کہ سیرت کو اپناتے بھی ہیں اور میلاد کو، بولیے ذرا، میلاد کو منانے والے سیرت کو اپناتے بھی ہیں اور میلاد کو مناتے بھی ہیں۔ اور یہ میلاد کا منانا کوئی نیا کام نہیں ہے، آج میلاد کا منانا اور زیادہ ضروری ہو گیا۔ سرکار کی محبت غلاموں کے دلوں میں اور زیادہ ضرورت ہو گئی پیدا کرنے کی۔ اور یاد رکھیے، یہ میلاد ہم ہی نہیں صرف منا رہے، یہ میلاد کا سنانے والا خود خدا ہے، اور میلاد کے سننے والے خود انبیاء ہیں۔ میلاد سب سے پہلے خدا نے سنایا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے روحوں کو اکٹھا کیا، پہلے تمام روحوں کو اکٹھا کیا تو کیا فرمایا؟ لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اس میں مسلمان روحیں بھی تھی، عیسائی بھی تھی، یہودی بھی روحیں تھی، سکھ روحیں بھی تھی، ہندو روحیں بھی تھی۔ لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو جب میلاد منایا، اپنے پیارے محبوب کا ذکر سنایا تو صرف پاک روحوں کو اکٹھا کیا، انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا، اور اشارہ فرما دیا کہ میلاد منانا پلید لوگوں کا کام نہیں، یہ پاک بندوں کا کام ہے، سرکار کے غلاموں کا کام ہے۔ اور فرمایا جب میں تمہیں کتاب دوں، حکمت دوں، بھی تمہارے پاس نبی آئے، تم اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ یہ سب سے پہلا میلاد منایا گیا۔ پھر سرکار کا میلاد انبیاء نے منایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد وہ رسول آئے گا، اسمہ فی السماء احمد، کہ جس کا نام آسمانوں پر احمد ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں تشریف لائیں تو میں ان کے پاؤں کے جوتوں کے تسمے باندھنا اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہوں۔ تو پہلے میلاد خدا نے منایا، پھر میلاد انبیاء نے منایا، اور پھر میلاد سرکار کے غلاموں نے منایا۔ سرکار کے غلام مسجد نبوی میں ہیں، ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، سرکار تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا تم کیا ذکر کر رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت جو آپ کی شکل میں ہم پر ہوئی، اس احسان کو یاد کر رہے تھے اور اس کا شکر ادا کر رہے تھے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں تم قسم اٹھاتے ہو کہ تم ایسا ہی کر رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم شکر ادا کر رہے تھے اللہ کے فضل کا اور اللہ کی رحمت کا جو آپ کی شکل میں ہم پر ہوئی۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں، ہدایت کے سرداروں، سن لو، تمہارے اس فخر، تمہارے شکر ادا کرنے پر ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے عرض کی کہ ان کے شکر ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا۔ تو جو سرکار کا ذکر کرتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، ان کے میلاد کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فخر فرماتا ہے۔ اور یہ نہ یاد کیا کرو کہ ہم یہاں دولت شریف میں بیٹھ کر میلاد کر رہے ہیں، بلکہ حضرت سری سکتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کا یہ فرمان ہے من احبنی
کہ جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے مائی فی الجنہ کانا مائی فی الجنہ وہ میرے ساتھ جنت میں بھی ہوگا. تو یہ نہ سمجھو کہ دولت شریف میں بیٹھ کر میلاد کر رہے ہیں بلکہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں بیٹھ کر سرکار کا میلاد کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے میلاد کا کرنے والا خدا، پھر انبیاء، پھر سرکار کے غلام، اور پھر یہ ساری دنیا میں سرکار کا میلاد اب منایا جا رہا ہے. یاد رکھیے، ایک دو بات عرض کر کے پھر انشاءاللہ جمعہ پڑھتے ہیں. اور یہ بات بڑی ضروری ہے کہ ہر شخص اپنے مال، جان، اولاد، وطن کے ساتھ محبت کرتا ہے، لیکن مومن وہ ہے جو مال، جان، اولاد، وطن کی محبت سے اپنے آقا کے ساتھ محبت زیادہ کرتا ہے. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کو محبوب نہ کرے. تو محبت رسول کا یہ تقاضا ہے کہ مومن مال، جان، اولاد اور وطن سے زیادہ پیار اپنے آقا کی ذات ببرکات سے کریں. اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج یہ ہم میں بڑی وبا پڑ گئی کہ سنیوں میں تفرقہ بازی، ڈویژن اور نئے نئے نظریات جنم لے رہے ہیں. کوئی سیدہ کائنات کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، اور پھر اس کے جواب میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو میرے اہل سنت کے اجماع کے مطابق افضل البشر بعد انبیاء بالتحقیق ہے، اور جنہوں نے اپنا مال، جان، اولاد، وطن سب کچھ سرکار کے لیے قربان کر ان کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت ضرورت ہے عقیدہ اہل سنت کو مضبوط کرنے کی، اور یہ عقیدہ اہل سنت اگر مضبوط ہوگا تو یہ آستانہ عالیہ دولت شریف سے ہوگا، آستانہ عالیہ پاک بدن شریف سے ہوگا، مجدد الافسانی سے ہوگا، ابو الحسن القانی سے ہوگا، معین الدین اجمیری سے ہوگا، اور اس سے داتا علی حجویری سے ہوگا. عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ اپنے صحابہ کے ساتھ بھی پیار کیا جائے، اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی پیار کیا جائے، اور ان سب کے پیار سے زیادہ اپنے آقا کے ساتھ پیار کیا جائے. تو یاد رکھیے، مخدومہ کائنات کے متعلق یہ کہا گیا نعوذ باللہ کہ آپ خطا پر تھی، اور اپنی خطا کو بچانے کے لیے اس بے حیا شخص نے بہت سی خطائیں کی، بہت سی خطائیں کی، صرف ایک خطا کو بچانے کے لیے، اور اس کا جواب علماء اہل سنت نے دیا. یاد رکھیے، اس کی باڈی لینگویج کو دیکھو، وہ کہتا ہے خطا پر تھی. میں کہتا ہوں اگر لفظ اچھا بھی ہو، باڈی لینگویج نہ اچھی ہو تو اس کا معنی بدل جاتا ہے. جیسے ایک بندہ کہتا ہے علامہ صاحب میری طرف توجہ، اچھا اس کا کیا معنی لوگے؟ اوکے، یس، ہاں جی، عربی میں کہ ٹھیک ہے. اگر وہ کہتا ہے اچھا تو اس کا معنی کیا ہے؟ there is something wrong in the bottom، کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے. اور اگر وہ کہتا ہے اچھا تو اس کا کیا معنی لوگے؟ کہ میں تمہیں نپڑ لینا. اس بے حیا کی باڈی لینگویج کو تم دیکھو، وہ کیا کہتا ہے؟ نعوذ باللہ خطا پر تھی. اس نے تھی کیا، اہل سنت اس پر تھو. بھائی میں ویسے عادی نہیں ہوں سبحان اللہ کلوانے کا اور نعرے لگوانے کا، اور آپ نے نہیں لگایا تو میں نے نہیں کہا، لیکن اگر لگایا ہے تو پتہ چلے یہ سیدہ کائنات کے غلام بیٹھے ہوئے. نعرہ تکبیر، زور سے کہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
نے خلیفہ اول بلا فصل افضل البشر بعد انبیاء کی تحقیق کی شان میں ایسے نازیبا جملے بولے جو کہ 1450 سال میں آج تک سننے میں نہیں آئے، اور اس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی۔ یاد رکھیے ایک مسلک ہے، وہ ایک جانور کی تعظیم کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کہ اس پر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے سواری کی، حالانکہ وہ جانور وہ اور تھا، یہ اس کی شبیہ ہے، کہ اس کی نسل ہے یا نئی نسل، اس تحقیق میں نہیں جانا چاہتے، لیکن وہ جانور کی عزت کرتا ہے کہ اس پر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے سواری کی۔ یاد رکھیے اگر حضرت امام حسین نے سواری کی تو تم اس کی تعریف کرتے ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات وہ ذات بابرکات ہے جس پر سواری سید الانبیاء نے کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سور ہے۔ نعرہ تحقیق۔ سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تھک چکے ہوں گے، میں بیٹھتا ہوں، آپ مجھ پر تشریف لائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھ کے میرے آقا نے دایاں قدم دائیں کندھے پر، بایاں قدم بائیں کندھے پر رکھا، اٹھنے لگے تو دونوں ہاتھ سیدنا ابو بکر صدیق کے سر پر رکھ دیے اور فرمایا کوئی بے حیا یہ بات نہ سمجھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق اکیلے ہیں، بلکہ نبی کے نبوت کے دونوں ہاتھ سیدنا ابو بکر صدیق کے سر پر ہیں۔ تو کچھ علماء یہ اہل بیت اطہار کی گستاخیاں کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ خلفائے راشدین کی گستاخیاں کر رہے ہیں۔ ایک مفتی صاحب کا میں کلپ سن رہا تھا، ان سے سوال کیا گیا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کا قاتل کون ہے، کیا یزید ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ اور جس مفتی اعظم کو یہ نہ پتا ہو کہ حضرت امام علی مقام کا قاتل کون ہے، اس کو سنیت کی چدراہٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو سنیت کی قیادت کسی طرح بھی زیب نہیں دیتی۔ سب جانتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام کا قاتل کون ہے اور ان کو کس نے شہید کیا۔ آج نئے نئے نظریے جو ہیں وہ ہمارے اہل سنت میں جنم لے رہے ہیں، تو ہمیں ضرورت ہے ان نئے نئے نظریوں سے بچنے کی، اور وہی عقیدہ اہل سنت جو ہمارے مشائخ نے دیا اس پر عمل پیرا ہونے کی۔ یاد رکھیے کچھ لوگ اہل بیت اطہار کی توہین، کچھ صحابہ کرام کی توہین، کچھ شہداء کربلا کی توہین کر رہے ہیں، اور ایک مولوی صاحب ہے جو ہماری فوج کی توہین کر رہا ہے۔ ہماری دو سرحدیں ہیں، ایک نظریاتی سرحد اور ایک پاکستان کی سرحد۔ نظریاتی سرحد کی حفاظت علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت فرما رہے ہیں، اور پاکستان کی جغرافیائی سرحد کی حفاظت ہماری پاک آرمی کر رہی ہے، اور اس نے کہا کہ ہم پاک آرمی کا وہ حشر کر دیں گے جو افغانستان میں امریکن آرمی کا ہوا۔ تو میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، اس کو برملا یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا نظریہ جو تھا علامہ اقبال نے پیش کیا، اس کا نعرہ جو تھا وہ قائد اعظم نے لگایا، اور اس میں روحانی طاقت جو تھی وہ مشائخ اہل سنت نے بھری، اور آج مشائخ اہل سنت کی اولادیں زندہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھی۔ انہوں نے قیام پاکستان کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا تھا، اور انشاءاللہ ہم استحکام پاکستان کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور جب پاکستان کا ایک حصہ علیحدہ ہوا جس کا نام مشرقی پاکستان تھا، آج وہ بنگلہ دیش ہے، تو اس مولوی صاحب کے والد جن کا نام مفتی محمود تھا، انہوں نے کہا خدا کا شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہ تھے، یعنی پاکستان بنانے کو یہ گناہ سمجھتے تھے۔ اور آج یہ مولوی جس کا نام میں تجھے بتا دیتا ہوں فضل الرحمان، ویسے اس کو ڈیزل کہتے ہیں، اور یہ پہلی
اسمبلی ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے. میرے آقا کا یہ فرمان ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ ایک شیطان ہے, ہر مومن کے ساتھ ایک شیطان ہے. عرض کی گئی ڈرتے ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی, لیکن میں نے اپنے شیطان کو مومن کر لیا ہے. یاد رکھیے ہر مومن کے ساتھ ایک شیطان ہے, اور دیکھا جائے تو ہر اسمبلی میں, ہر دور میں قومی اسمبلی میں مولوی فضل الرحمان پہلی دفعہ یہ بغیرت انسان قومی اسمبلی میں نہیں پہنچا تو اس نے کہا اسمبلیاں اڑا دو, ایسا کر دو, ویسا کر دو, پاکستان کی فوج کو اڑا دوں گا نعوذ باللہ. یہ یاد رکھیے کہ ہمارے بزرگوں نے قیام پاکستان کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا تھا, ہم استحکام پاکستان کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. تو سامعین محترم, حدیث پاک ہے کہ بندے کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کا باطن ظاہر نہ ہو جائے. اس کا باطن ظاہر ہوا کہ یہ پاکستان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں, تو ان لوگوں سے بچنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. جو عقیدہ اہل سنت کو خراب کر رہے ہیں ان سے بچنا بھی آپ کی ذمہ داری. اور جو لوگ ہماری جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں پر تیر پھینک رہے ہیں ان سے محفوظ رہنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور یاد رکھیے ہم مومن ہیں, یہ حاکم بنا کر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی رائے حاصل ہے. اگر ان کا ایک آزادی ہے تو ہماری بھی آزادی ہے, اس کا اشارہ میں نے کر دیا. تو سامعین محترم, مومن وہ ہے جو کہ اپنے مال, جان, اولاد اور وطن سے بڑھ کر اپنے آقا و مولا کے ساتھ محبت کرتا ہے. حضرت عمار بن یاسر کے جب بیٹے مشرف اسلام ہوئے تو باہر نکل گئے. کسی نے کہا کہ بچوں کو کلمہ پڑھنے سے روکو, تو انہوں نے کہا دل و جان دونوں فدائے محمد, خدا ہم کو کر حق پائے محمد, کرم ہے تیرا ہم پر احسان خالق کہ پیدا ہوئے ہم برائے محمد. نہیں غم ہم کو کہ جہاں جائے تو جائے مگر تمہاری محبت نہ جائے محمد. کسی نے والدہ سے کہا, باپ سے کہا ان کو روکو, کفار ان کو پکڑ لیا تو یہ ماریں گے, جان سے مار دیں گے. تو آپ کیا فرماتے ہیں, بے شک پتر ٹھنڈ کھاندی گھر وچ کرن اجالا, پر اینا تھی ود کے پیارا منو کالی کملی والا. کسی نے کہا والدہ سے کہو, والدہ کے دل نرم ہوتے ہیں. تو آپ کی والدہ کیا جواب دیتی ہے, دل دے ٹکڑے ڈاڈے ہوندے پت پیارے ماما, دل دے ٹکڑے ڈاڈے ہوندے پت پیارے ماما, پر نام نبی تو جے کر لکھ پتر ہوئے وہ بھی گول. مومن وہ ہے جو کہ سرکار کی ذات پر مال, جان, اولاد, وطن, اور سیدنا ابو بکر صدیق نے مثال پیش کی, مال, جان, اولاد, وطن سب کچھ قربان کر دیا. آج ان کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہے, اور آج مخدومہ کائنات کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہے. آج پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں پر حملے کیے جاتے ہیں. تو عقیدہ اہل سنت بھی یہی ہے کہ اپنے مشائخ کے ساتھ منسلک ہو جاؤ اور پاکستان کو بھی بچاؤ اور اپنے عقیدے کو بھی. سامعین محترم, آخر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب کو کہ انہوں نے یہ 50 کے بعد 51واں سالانہ عرس پاک بڑی محبت کے ساتھ منعقد کیا. اور آج درس و تدریس کا کام بھی آپ سن رہے تھے کہ شروع ہو چکا ہے. بارگاہ الہی میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس باغ کو قیامت تک ترقی عطا فرمائے اور اس کا پھل آپ کھاتے رہیں, قیامت تک کھاتے رہیں. اور یہ وہ آستانہ ہے جو حضرت دائم الحضوری قصوری سے چل کر, بلکہ مجدد پاک سے چل کر, بلکہ مجدد پاک سے بھی پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے دور سے چل کر مومنوں کی دلوں کی آپ جاری کر رہا ہے. تو بارگاہ الہی میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری
ہماری سب کی حاضری کو بارگاہ الہی میں، بارگاہ رسالت میں، بارگاہ اولیاء میں قبول و منظور فرمائے اور اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا